بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے طبیعت میں ایک قسم کا انشراح پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں کچھ آمادگی ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر بات کہنے کا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ حضرات تشریف لائے اور یہاں پر میرا تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو گزاری ہے، میں نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، اب میرا گزر ہوتا ہے یہاں سے۔ تو اس درمیان میں جو افراد یا جو کام اور جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور اس سے دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں تھوڑی سی میں ذرا سا اس معاملے میں محتاط رہتا ہوں کہ فقہ کی بات عام مجلس میں مجھے کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے، لیکن علماء کے سامنے ذرا سے احتیاط برتتا ہوں کہ بات کہیں سے کہیں اور ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ فقہ کے ذریعے سے بات رکھی جائے اور اس کے ذریعے سے بات شاید جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آسان ہو جائے۔ حضرات، ایک حدیث ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قرآن اور سلطان دو الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ القرآن والسلطان یفترقان فکن مع القرآن، تو تم جو ہو قرآن کے ساتھ رہنا۔ امام غزالی نے ان کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، اس میں لکھا ہے کہ الدین والسلطان توأمان، الدین اساس والسلطان حارس، وما لا اساس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع۔ دولت یعنی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر دونوں کا، تو دوسرے الفاظ میں جو حدیث ہے اس کو امام غزالی نے اس کو اس معنی میں لیا کہ جو وہ فرق ہوگا تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، دونوں کو واپس بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی بات ہے جو میرے نزدیک میں چاہتا ہوں کہ فقہ کے ساتھ میں جوڑ کے بتاؤں۔ میں مختصر طور پر اگر آپ کے سامنے بات رکھوں تو میں اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک دور تو مثالی دور تھا خلافت راشدہ کا، جس میں دین کے تمام اجزاء موجود تھے، دین پر ظاہر اور باطن دونوں پہ عمل موجود تھا، اور علماء اور امراء کا دونوں کا ایک طرح سے جامعیت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ اتحاد تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھیجتے تھے تو دو لوگ جاتے تھے، ایک تو ذمہ دار ہوتا تھا نظام مملکت چلانے کا اور ایک ہوتا تھا نظام دین کا۔ جب معاذ ابن جبل کو آپ نے بھیجا تو وہ اس کے دینی ذمہ دار تھے، اور ابو موسیٰ اشعری جو تھے، ابو موسیٰ اشعری جو ادارتی امور ہے اس کے ذمہ دار تھے، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم کام کرنا تو اجتماع ولا تختلفا، دونوں مل کے کرنا اور آپس میں بٹ مت جانا۔ تو فقہ کے ساتھ جوڑ کر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بنیادی طور پر تفقہ فی الدین اصل میں اسلام کی اصل ہے۔ قرآن مجید میں کہ لیتفقہوا فی الدین، اور اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو جیسے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اصل تو اسلام میں تفقہ فی الدین تھا، لیکن بعد میں فقہ اس کی ایک فرع بن گئی، فرع کے طور پر بن گئی کہ احکام جو مسائل ہیں، احکام ہیں کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ بدلیل
تفصیلی اور بدلیل تفصیلی. تو اس میں فقہ کا جو کارنامہ ہے، میں تاریخ کے طور پر اگر آپ سے کہوں تو کارنامہ یہ ہے کہ جب بیت المال کمزور ہو گیا، حکمرانوں کا اپنا ایک نظام وراثت پیدا ہو گیا اور اس میں سیاست زیادہ اہم ہو گئی، اور امت جو تھی وہ دو لوگوں کے ماتحت ہو سکتی تھی، یا تو حکمراں اس پہ حکومت کرتے اور کر رہے تھے وہ حکومت، یا علماء امت کا خیال رکھتے. تو اس دور میں ہمارے علماء اور فقہا نے جو یہ فیصلہ کیا کہ حکمراں کوئی بھی ہو، حکمراں کچھ بھی کہے، لیکن امت کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہم کریں گے. اور اس امت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے اپنے فقہا و علماء پہ بھروسہ کیا، حکمرانوں پہ نہیں کیا. کبھی آپ اس پہ غور کیجئے گا، مطلب بعض دفعہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے سے مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. حضرت معاویہ صحابی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اول ملوک الاسلام کہ ملوکیت ان سے شروع ہوئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی اپنی حیثیت سیاسی طور پر جو بھی رہی ہو، لیکن فقہی طور پر یہ جو ان کی حدیثیں ہیں اس کو سب نے روایت کیا ہے، اس کو مانا گیا. ایک بھی حدیث آپ کو یزید سے نہیں ملے گی، اور ایک بھی اس کا کوئی حکمرانی کا فیصلہ بطور نظیر کے آپ کو نہیں ملے گا. اس کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز کہ آپ 50 مسائل نظیر میں استعمال کر سکتے ہیں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امت کا مزاج ہے، اس امت کا ایک خاص مزاج ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے ہماری امت میں جتنے بھی قسم کے انحطاطات آئے، سیاسی زوال آیا ہو یا انحطاط آیا ہو، فوجی طور پر ہماری حکمرانی فلسفے کے ذریعے سے حملہ ہوا ہو، لیکن اس امت نے اپنے اس مزاج کی وجہ سے اپنے ساتھ اپنے علماء اور فقہا کے ساتھ جو جوڑ رکھا، یہ امت اس کی وجہ سے بچی رہی. اور اس کے باوجود اسلام کا دور حکومت جس طرح سے بھی رہا ہو، لیکن دور قیادت ختم نہیں ہوا. اب اس کی جو بڑی مثال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مثلا وہ امام مالک کا مشہور وہ ہے کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ اکراہ کے ساتھ بیعت جو ہے صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بیعت کرا دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم کہو اگر میں نے بیعت نہیں مانی تو میری بیوی کو طلاق اور اس طرح کی. تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی بیعت کرنا ناجائز، یمین ایسی ناجائز. ان کو سزا دی گئی اور وہ گھوڑے پہ گدھے پہ بٹھائے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ہوں، اور جو جانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں نے یہ کہا ہے. اور امت نے انہی کو مانا. یہ وہ طاقت تھی جو اسلام نے ان علماء کو دی تھی، اور علماء نے اس کا حق ادا کیا تھا. اور اس کی سب سے بڑی پہچان کیا تھی؟ علم تو تھا وہ جو کچھ تھا، سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ حکومت کی رتی برابر جبر کے ذریعے جھکے نہیں. کوئی فتویٰ ایسا نہیں مل سکتا جو یہ محسوس ہو کہ بھائی حکمرانوں نے کہا تھا تو فتویٰ بدل دیے گئے، بنا دیا گیا، جیسے آج کل ہو جاتا. یہ وہ چیز تھی. یعنی امام ابو حنیفہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابن ابی لیلہ اور 3 لوگ خلیفہ منصور کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی ہم یہ کام جو کر رہے ہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں. تو ایک نے کہا کہ یقیناً آپ جو کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوں گے آپ. ایک نے کہا کہ بھائی اگر آپ معاف کر دیں تو اچھا ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کو حق ہی نہیں، یہ جو آپ نے یہ کام کیا یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں جس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں. تو وہ آتا ہے کہ خلیفہ منصور نے دینار بھیجے سب کو اور یہ کہا کہ یہ لے، شاید امام مالک تھے، یہ دوسرے تھے، وہ لیں تو 3 نام تھے، وہ لیں تو ان کو دے دینا، لیکن اگر امام ابو حنیفہ دیں تو گردن مار دینا. تو جب وہ پیسے لے کے پہنچے ان کے دروازے پہ تو انہوں نے کہا اس کے لیے جائز نہیں تو میرے لیے کیسے جائز ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے، یعنی جس کو اگر آپ کبھی پڑھیے گا، ابوالکلام آزاد نے جو کتاب لکھی ہے اور جس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر دور میں ایسے علماء تھے جو روح عصر تھے، جن کے اندر ایک اسلام کی ایک دعوت سمیٹ دی جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں پوری امت ان پہ جمع ہوتی تھی. یہ جو عز الدین ابن سلام ہیں ان کو سلطان العلماء کہتے ہیں.
اس وقت کے مملوک جو تھا اس نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی جہاد کرنا تو ٹیکس لگے گا. تو ان کا پہلے سارے غلاموں کے جتنے سونے کے بٹن ہیں بیچو، پھر اس کے بعد اگر بچے گا تب میں کہوں گا. تو اس نے کہا آپ ہوتے کون نکل جائیے. تو میں نکل جاتا ہوں. تو شہر کے لوگوں نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں. تو لوگوں نے اس سے کہا حضرت یہ اگر چلے گئے تو آپ کی حکومت بھی نہیں رہے گی. واپس بلایا دوں گا نہیں، واپس آنے سے پہلے اب تمہیں بیچوں گا میں. تو مملوک ہو، تمہاری قیمت لگے گی، بیت المال میں پیسے جمع ہوں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ درجہ ہمیں حاصل ہوا تھا یہ صرف اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم نے القاب دے دیے تھے کہ فلاں فلاں عالم. آج کل تو القاب بہت آسان ہے، جس کو آپ چاہیں جو دے دیں. لیکن انہوں نے یہ کارنامہ کیا تھا، اور یہ کارنامے کا نام ہوتا ہے عزیمت. اگر رخصت پہ آپ آ جائیں گے تو پھر یہ کارنامے انجام نہیں دیے جاتے. امام احمد بن حنبل سے کہا کسی نے، وہ لوگوں نے جو کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، جو کہتے ہیں آپ ذرا سے اس پہ عمل کر لیجیے رخصت پہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر کل یہ مسئلہ میں نے کر لیا تو پھر کل کون کہے گا یہ. تو یہ کچھ بنیادی بات پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ فقہ کا کارنامہ تھا کہ اس نے یہ امت کا جو فقہی کام تھا، سرمایہ تھا، اس کو جمع کر کے دیا، جس کی وجہ سے آج بھی امت اس فقہی سرمایہ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے. حکومتیں آئیں اور جاتی رہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، کون جاتا ہے کون آتا ہے، لیکن فقہ وہی ہوگی جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگی. اور اسی لیے ہمارے ہاں جو فقہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقہ کا مطلب کچھ بھی آپ کہہ دیں، قانون کی طرح کچھ بھی بنا دیں. فقہ بنیادی طور پر نام ہے دین کو سمجھنے کا اور دلیل سے بات کرنے کا. یعنی بغیر دلیل کے اگر میں کوئی بات کہوں تو میرے اندر کہوں کہ صاحب مجھے الہام ہوا تھا، کل مجھے خیال آیا تھا کہ ایسا کر دیا جائے، یہ فقہ نہیں ہوتی. فقہ تو اس پر ہوتی ہے کہ آپ دلیل دیجیے، اور دلیل آپ کے یہاں دو ہی ہوتی ہیں، یا تو وہ راجح دلیل ہے یا مرجوح ہے. اور مرجوح دلیل بھی شریعت میں معتبر ہے. من اجتہد فاصاب فلہ اجران واخطأ فلہ اجر. تو کسی نے اجتہاد کیا اور صحیح کیا 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلط کیا تب بھی 1 اجر ملے گا. لیکن جو ہمارے ہاں بہت ہی کم تھا آج زیادہ ہو گیا ہے، وہ تیسری رائے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شاذ رائے، جو خلاف دلیل ہوتی ہے، خلاف نصوص ہوتی ہے. آج وہ رائے زیادہ مقبول ہو گئی ہے، اور اس کے ماننے والے جو ہیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئے، جبکہ ہمارے 2 رائے کے علاوہ تیسری رائے کا کوئی امکان نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے راجح ہو اور آپ اس کو مرجوح کہیں، جیسے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ رأینا یحتمل الصواب، رأینا الصواب و یحتمل الخطأ ورأی غیرنا الخطأ و یحتمل الصواب. بالکل ہو سکتا ہے، یہ ریلیٹو چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بنیادی طور پر فقہ کا کارنامہ ہے کہ اس نے ان 2 رائیوں کے اندر محصور رکھ کے توسع پیدا کر دیا. امام عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر صحابہ ایک ہی بات کہتے ہوتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی، لیکن جب 2-3 قول مل جاتے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یعنی تھوڑا سا بعض چیزوں کا، اس کو آپ جذباتیت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے اپنے مطالعے کی روشنی میں جو بات میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ وہ آپ کے لیے بھی قابل قبول ہو. فقہ بنیادی طور پر نام ہے اجماع کو حاصل کرنے کا. اس کا پرائم ٹارگیٹ جو ہوتا ہے نا، اصلی ٹارگیٹ، اس اجلی ٹارگیٹ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جتنی آپ پڑھیں گے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ کوشش کرتے تھے پہلے لوگ متفق ہو جائیں، اگر نہ ہو تب اختلاف پہ جائیں گے. ہمارے ہاں ہم نے آج فقہ کو الٹ دیا ہے. ہمارے ہاں آج نام ہے فقہ اختلاف کرنے کا، اور مسائل نام ہے الجھنے کا، جبکہ فقہ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. میں نے جو میرا دکتورا کا تھیسس تھا وہ اجماع سکوتی پر تھا. اجماع سکوتی میں نے کیا تھا، اور میں نے اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے ہاں اصل موقف فقہا کا ہے کہ ہم کس طرح سے جمع ہو جائیں، اور وہ اگر جمع ہو گئے تو پوری امت کا اجماع ہوگا، وہ اجماع امت کہلائے گا. اور اس میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی کام کیے گئے اجماع پر، یعنی کتابیں ہیں، بڑی تحقیقی کتابیں ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. یہاں تک کہ ابن حزم جو خود اجماع کو نہیں مانتے انہوں نے اجماع پہ کتاب لکھی ہے.
اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب وہ ایک زمانے میں جب انہوں نے بہت سی باتیں کہنا شروع کی اور تھوڑا سا ان کے اندر جیسے امام نووی نے لکھا ہے کہ شذوذ پیدا ہو گئے، وہ رائے جو بالکل مطلب یہ کہ نئی ہو، تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ تو اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اجماع کا ستیہ ناسی کر دیا. انہوں نے کہا اجماع ہی نہیں کوئی، اجماع تو صرف وہ ہوا تھا جو عمر کے زمانے میں جو صحابہ جمع تھے بس وہ تھا، باقی سب غلط. اب وہ بہرحال وہ غلط ہو یا صحیح ہو، بات یہ کہ اجماع الابدان نہیں ہے، اجماع الآراء ہے، اور اجماع الامت ہے جو امت صرف صحابہ میں محصور نہیں ہے، امت تک آخرت تک چلے گی. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو ہمارے فقہا نے انجام دیا. اب اس میں آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے ہاں جو فقہ ہے بنیادی طور پر صرف دو چیزوں کا نام ہے. جیسے میں نے ابھی یہاں پر تاج مساجد میں نے یہ بات رکھی تھی وہاں کے طلباء کے سامنے کہ ہمارے یہاں ویسے تو ہم 4 فقہ اور 5 فقہ سب کہتے ہیں. بنیادی طور پر نص کو سمجھنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ظاہر عبارت پہ چلے جائیں، یا اس کی جو کہہ لیجیے کہ اس کے اندر استنباط ہے یا اس کے اندر جو علت ہے یا جو اس کے اندر مقصد ہے اس کو آپ سامنے رکھیں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی رائے نہیں. ہاں تیسری رائے ہوتی ہے غلو کی، جیسے ایک ظاہری مسلک ہے کہ ظاہر نص میں اور غلو کر دیا انہوں نے تو قیاس کو بھی نکال دیا مثلا. لیکن فقہ بنیادی طور پر انہی دونوں چیزوں کا نام ہے، اور ہمارے چاروں مسالک جو ہیں دونوں چیزوں میں ریشیو کا فرق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حنیفہ زیادہ کرتے ہیں لیکن امام مالک کے یہاں بھی کم نہیں ہے. مصلحات مسلح سب زیادہ ان کے ہیں. امام شافعی کے یہاں قیاس بہت ہے. امام احمد بن حنبل بھی مطلب بہت سی چیزوں پہ ہیں تو ایک قیاس کو مانتے ہیں. تو اس میں جو بنیادی طور پر فقہ نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ اس کے اندر ان دونوں چیزوں میں سے اور اچھا پھر فقہ صحابہ کے زمانے سے چل رہی ہے، اماموں سے شروع نہیں ہوئی. اماموں نے تو صرف اس کو مدون کیا ہے، اماموں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے، اماموں نے اس کو مرتب کر کے فقہ وار اور مسالک وار اور باب وار تقسیم کر دیا. اس طرح کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہاں امام حنیفہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو کام کیا جو امام مالک نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ امام مالک کہتے جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تب ہم اس پہ غور کریں گے. امام حنیفہ یہ کہتے تھے کہ مسئلہ پیش آنے سے پہلے ہی ہم حل نکال لیں. اور آج کے زمانے میں آپ کو بتاؤں وہ جو اس وقت بعد اجتہادات کیے جو اس وقت ناممکن تھے وہ آج کام آ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ ہمارے لیے انجام دیا. تو یہ جو فقہ ہے بنیادی طور پر یہ امت کو جوڑنے والی ہے، امت کو توسع کے ساتھ، یعنی اصولوں پر متفق ہے سب، اور جو فروعات کے اندر ان کے اندر توسع ہے، یہ اصل میں امت کو جوڑنے کی چیز ہے. اور اس امت کو اگر آپ مسلکوں پہ جوڑیں گے، چھوٹی چیزوں پہ جمع کریں گے تو ٹھیک ہے، یہ تنظیمی اجتماعات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مختلف مسالک کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب وہ دین کی وسعت کو کم کر دیں تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوگا. امام حنیفہ نے بہت آسانی سے یہ بات بتا دی کہ بھائی قرآن پہ جائیں گے، سنت پہ جائیں گے، اجماع صحابہ پہ جائیں گے، نہیں تو اقوال صحابہ پہ جائیں گے. اس کے بعد اگر نہیں ہوگا تو پھر قیاس کریں گے. بالکل سمپل سی مطلب یہ بات ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امام حنیفہ پہ کیسی کیسی تہمتیں لگیں. یعنی آج ابھی مولانا مودودی کی بات آ رہی تھی، ان کو وضاحت کرنا پڑی عمر میاں کو کہ بھائی مولانا مودودی نے خود وضاحت کر دی ہے. لیکن امام حنیفہ پہ بھی یہی تہمت لگی تھی. جعفر صادق نے ان سے ملاقات کی تو کہا سنا تم بہت آراء کا بہت استعمال کرنے لگے ہو، رائے کو تم مقدم رکھتے ہو. تو کہا حضرت کس نے کہہ دیا آپ سے؟ تو اس وقت بھی یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی تھی. جبکہ ان کے ہاں رائے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ نص موجود ہو تو وہ قیاس کریں، یہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. یعنی کوئی آدمی ایسا فقیہ ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ مثلا جیسے حضرت امام شافعی کا واقعہ آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی اس سلسلے میں کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ حدیث یہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کیا دیکھ رہا ہو کراس پہنی ہوئی ہے میں عیسائی ہو گیا ہوں تو مجھے یہ سوال کرو کہ حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو وہ کرے؟ لیکن جو اصل میں بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں بتانا کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات کا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن اہل حدیث اور اہل فقہ کے بیچ میں جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ فقہ واریت کا نہیں تھا، وہ اس بات کا تھا کہ اہل حدیث نے حدیثوں کو جمع کر کے سرمایہ ہمیں دے دیا اور فقہا نے اس سے استنباط کیے، اس کے اندر سے مسائل نکالے. تو ایک جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ پانی تھا جو ذخیرہ ہو گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جس نے اس سے پیداوار نکالی. تو دونوں کا ایک دوسرے کا تعلق ہے. فقہ پائی ہی نہیں جا سکتی اگر کتاب سنت نہ ہو، اور کتاب و سنت ہو اور فقہ نہ ہو تو اس کا وہ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، یہ فقہ کے ذریعے سے فقہ نے جو کام کیا، آپ اندازہ کیجئے
کہ اس سے پھر برانچیں نکلیں جی اس فقہ سے. اس کے بعد اس میں اصول فقہ مرتب ہوئی. اور اصول فقہ جو ہے بنیادی طور پر یعنی اگر آپ غور کریں گے تو اتنا منفرد کام ہے اس امت کا جس کے ذریعے سے اس نے علم الکلام، علم اللغت اور علم الفقہ تینوں کا مجموعہ کر کے اس کے ذریعے سے اصول بنا دی. اس میں دو ہی مسئلے ہمارے یہاں زیادہ وہ ہیں، ایک منہج حنفی کہلاتا ہے اور ایک منہج شافعی کہلاتا ہے. مزیدار بات یہ ہے منہج شافعی جو ہے اس کو معتزلہ نے لکھا ہے اصول فقہ کی جو کتاب ہے. لیکن بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ پہ ہیں. تو ایک پورا اصول فقہ کا ایک اصول مرتب ہو گئے جس کے نتیجے میں آج بھی آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا علم پیدا ہوا ہمارے القواعد الفقہیہ کا. یعنی آپ کے پاس 1000 نصوص ہیں، 1000 نصوص ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایک جملے میں سمیٹ لیں مثلا تو آپ کو 1000 نصوص کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، اب اس میں آپ 50 آیتیں لے آئی، 50 حدیث لے آئی. تو قواعد فقہیہ ہمارے ہاں اتنا معتبر کام ہوا جس میں مطلب یہ کہ عز الدین ابن السلام نے، اس کے بعد اور لوگوں نے مطلب یہ کہ کام کیا. ہمارے کلاس فیلو تھے علی احمد ندوی، انہوں نے قواعد فقہیہ کے ماجسٹیر میں کام کیا تھا. ان کو فیصل جائزۃ الملک فیصل ملا تھا جس میں انہوں نے اس کی خاصی تحقیقات کی تھی. تو یہ قواعد فقہیہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے. اس میں بعض چیزیں تو حدیث سے مل جاتی ہیں، بعض کو مستنبط کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے آج کے دور میں مثلا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اب مثلا فرض کیجئے کہ اب جیسے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز ہو اور اس میں کچھ تھوڑا سا شک شامل ہو جائے یا کچھ تھوڑا سا حرام چیز، یا فرض کیجئے جیسے یہ ہوتی ہے دوا ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا خمر ہے، تو کیا مطلب یہ کہ المعدوم یعنی النادر کالمعدوم، مطلب ایک قاعدہ بنا دیا. اب آپ اس کے ذریعے سے کافی مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو فقہ قواعد تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد مقاصد شریعت کا ایک نیا باب تھا جس میں یہ مطلع کرنا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے اس کے مقاصد کیا ہیں. اور مقاصد کو طے کیا گیا کہ یہ 5 ہیں: حفظ النفس یعنی حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ الدین. آج کے دور میں اس کا تھوڑا سا استعمال غلط ہو رہا ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 2 وجہ سے. ایک تو یہ رہا ہے کہ اس وقت آج کے دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی 300 سال پہلے مقاصد پہ جو باتیں لکھتے ہیں وہ آج تک اس کی اہمیت بانی ہوئی ہے. 300 سال سے اس کی اہمیت ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی مودودی کی اس کی، تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا تجدیدی کام شروع ہوتا ہے شاہ ولی اللہ سے. اس کے بعد اس کے اندر یہ افراد آتے ہیں جو مولانا مودودی، مولانا علی میں یا اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے اندر آتے ہیں جن کے ذریعے سے اس فکر کو باقاعدہ ایک منظم شکل، ایک جماعتی شکل اور ایک تنظیم کے ذریعے سے آگے بڑھانے کی شکل پیدا ہو. لیکن وہاں سے آپ کو سب کچھ، اس میں علامہ اقبال آئیں گے، اس میں ابوالکلام آزاد آئیں گے. حکومت الہیہ کے لفظ سب سے پہلے علامہ ابوالکلام آزاد نے استعمال کیا. شروع کے دور میں مولانا مودودی نے اس کو استعمال کیا. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ شاید آپ کے لیے بھی ایک معلومات ہوں گی. میرے استاد تھے عبدالماجد ندوی، مغلب الانشاء جنہوں نے لکھی ہے، اور مسعود عالم ندوی کے بڑے قریب کے شاگرد تھے. تو مولانا مودودی ایک دفعہ ندوۃ العلماء آئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ حکومت الہیہ ہو. تو اس وقت مسعود عالم ندوی نے یہ کہا کہ آپ وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے جو دین قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو کون سا؟ ان کا اقامت الدین. تو یہاں سے اقامت الدین کا لفظ آیا. اور یہ لفظ اس لیے بھی بڑا معتبر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا صحابہ کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو چنا تو صحابہ کو کہا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا نبی کے ساتھ رہے تاکہ نبی کے صاحب بنے اور اس کے ساتھ دین کی اقامت کریں. اور ایک حدیث ہے معاویہ کی کہ قریش میں حکومت رہے گی ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے. تو اس لحاظ سے یعنی اگر آپ غور کریں تو ہمارے یہاں جو مقاصد شریعت ہے یہ اصلاً کوشش تھی سمجھنے کی کہ شریعت میں حکمتیں کیا ہیں، شریعت کے اندر مقاصد کیا ہیں. لیکن ہوا یہ کہ مقاصد جب ہم نے متعین کر لیے تو اب غلط استعمال یہ ہوا کہ مقاصد کو ہم شریعت کو پابند کر رہے ہیں مقاصد کا. یعنی میں فرض کیجئے، میں مثال دیتا ہوں
کہ مقصد شریعت نے آپ نے کہا کہ بھائی شادی کرنے کا مقصد ہے ذریت پیدا کرنا، نسل، حفظ النسل ہے، بچے پیدا ہوں، بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک آدمی نے شادی کی، بچے نہیں پیدا ہوئے، تو آپ کی شادی کی ضرورت ہی نہیں پھر اس کو. اگر آپ یہ مقصد اس پر پابند کر دیں گے تو یہاں سے مقصد خراب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ انسانی جہد ہے شریعت کو سمجھنے کی، لیکن شریعت اس سے پابند نہیں ہوگی. اسی لیے آج کے زمانے میں مقاصد کا استعمال نیا ہونے لگا ہے کہ بھائی فرض یہ میراث میں بھی برابر کرتے تو کیا حرج ہے. مثلا عورت جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کے حقوق ویسی ہو جائیں چاہے مرد کے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ مقاصد یہ ہیں کہ دونوں ہیومن ہیں. تو میں نے اسی لیے یہ بات کہی، میرا اپنا اس میں اگر کنٹریبیوشن آپ سمجھ لیں یہ ہے کہ میں نے ان کو تقسیم کیا دو میں. 4 مقاصد ہیں حفظ الانسان کے لیے، یہ ہیومن رائٹس، نسل مال سب کا تعلق انسان سے. ایک کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے، حفظ الدین اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے سارے مقصد قربان کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں مقصد المقاصد، وہ 5واں چیز جو ہے. اور آج کے دور میں ہوا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مقصد کو استعمال کرنا شروع کیا کہ مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اچھے معاشرے کا اچھا انسان ہے، وہ سب کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا. اسلام کا مقصد حفظ الدین بھی ہے، اور اگر حفظ الدین کو آپ ہٹا دیں تو نہ جہاد رہے گا، نہ مطلب یہ کہ پھر یہ کفر اور اسلام کا جھگڑا رہے گا. تو یہ جو فقہ میں خیر، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جن لوگوں نے یہ کام کیا اس میں آپ کے معلوم میں امام شاطبی جو ہے اس میں سب سے بڑا ان کا کام ہے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے موافقات میں. اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے، خاص طور شاہ ولی اللہ صاحب کا تو خیر اسرار اور حکمت پہ زیادہ کام ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے اور آج کے دور میں بہت ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو علم کے ساتھ جوڑ کے کرنا ہوگا. یعنی جیسے آج کے دور میں بعض جذباتیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس سے ہمیں بچنا ہوگا. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ فقہ جو ہے اس میں الفقہ السیاسی، اس کے بعد ذیلی فروعات نکلی. الفقہ السیاسی ماوردی نے اور ان لوگوں نے لکھا کہ بھائی اسلام میں جو سیاسی احکام کیا ہیں، اور یہ بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ کبھی اس پہ مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت بڑا حصہ ہے. لیکن میں آپ کو اس میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نقطے کے طور پر. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خلافت چاہتے ہیں، مثلا اس لیے کسی کو اختلاف نہیں ہے اس پر، خلافت ہونی چاہیے. لیکن جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں تو اس میں خلافت سے شروع کریں گے، یعنی گنبد سے شروع کریں گے عمارت کو، یا نیچے سے اوپر جائیں گے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خلافت میں کون سی چیزیں وہ ہوں گی جو خلافت میں قابل قبول نہیں ہوں گی اسلام اور کفر کے طور پر، اور کون سی چیزیں ہوں گی جو مسالے کے طور پر لی جا سکتی ہیں. مثلا میں نے اس کو، چونکہ سبجیکٹ کو میں نے سعودی عرب کنگ سعود میں، جامعہ ملک سعود میں پڑھاتا تھا میں، نظام السیاسی فی الاسلام، اس وقت بھی اس کا مطالعہ میں نے کافی کیا. ہمارے پاس ایک کمی ہے جو تقریباً اسی وجہ سے دبی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس ایک حاکم کو پرامن طور پر ہٹانا ہو تو کیا کریں. پرامن اقتدار ہمارے پاس، یا تو مار دیں گے اسے، یا بیٹا اس کو مار کے نکل جائے گا، یا فوجی اقتدار آ جائے گا جیسے ہر جگہ ہوتا ہے جی. لیکن پرامن، اور تصور یہ ہے کہ جب حضرت عثمان سے کہا گیا کہ تم قمیص نہیں اتارنا تو اس سے مطلب یہ سمجھا گیا کہ ایک آدمی تا حیات رہے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو معزول کرنا ہو تو الفاظ موجود ہیں ہمارے یہاں، لیکن باقاعدہ اس میں نہیں ہے. تو کیا آج کی جمہوریت سے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اپنے مطلب اپنے نظام کے اندر اس کو لے آئیں؟ تو اسلام میں یہ اصول موجود ہے کہ اگر ہمارے مزاج کے مطابق کوئی چیز باہر سے آ رہی ہے تو ہم اس کو اپنے اندر لے سکتے ہیں، اور مزاج کے مطابق تو ہم نہیں لیں گے. بہت سی چیزیں میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ اب آج کے دور میں نئی چیزیں پیدا ہوئی جو فقہ کا حصہ ہے، کہ فقہ الاولویات. فقہ کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا. آپ کو یہ کتابیں کہیں نہیں ملے گا، یہ نہ حدیث میں ملے گا نہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. آپ نے جو احکام کے درجے مرتب کیے ہیں جی، فرض مطلب مؤکدہ، اور اس کے بعد مباح، اور اس کے بعد فلاں فلاں، یہ کہاں سے آئے؟ اور اگر آپ ہر حکم کو ایک جیسا کر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا.
اور اس سے بڑھ کر اگر حکم کے ساتھ آپ آداب کو زیادہ ضروری کر دیں گے، جو آج کل ہو گیا ہے کہ حکم غائب ہے لیکن ادب پہ زیادہ اہتمام ہے، تو ترتیب خراب ہو جائے گی. اور یہ صرف فقہ کی کنٹریبیوشن ہے. فقہا نے یہ کام کیا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا تھا، اس سے یہ فرض، اور امام ابو حنیفہ نے اور زیادہ کیا کہ انہوں نے تو واجب اور فرض میں بھی فرق کر دیا کہ اگر سنت دلیل قطعی ہے تو پھر وہ فرض ہوگا، اور دلیل ظنی ہے تو واجب ہوگا. یہ چیز جو ہے حالانکہ سب اللہ کے حکم ہے. ہماری اصول فقہ یہ کہتی ہے کہ فقہ، اصول فقہ نام ہے الحکم والحاکم والمحکوم علیہ والمحکوم بھی. ایک تو حکم اور حاکم اللہ تعالیٰ، اور ایک وہ جو حکم دیا گیا اور جس کو دیا گیا، یہ اسی کا نام ہے. لیکن حکم کے درجات کیسے متعین کریں گے آپ؟ اور آج کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ مطلب معلوم ہوا کہ ہم نے کسی چیز کی اہمیت بڑھائی تو بڑھاتے چلے گئے، اور کسی چیز گھٹائی تو گھٹاتے چلے گئے. غلو کی جو شکل ہوتی. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ مثال اچھی نہ ہو، کوئی اور مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ بس فرض کیجئے کہ آپ فقہ کی کتاب پڑھ لیجئے، اس کے اندر ٹوپی پہننے کا مسئلہ کس حکم کے تحت آیا اور ہم نے اس کو کہاں بنا دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ فقہا میں جو خاص بات ہے احکام کی ترتیب میں، ان کے ہاں جو توازن ہے وہ ہمارے ہاں کم ہو گیا، اور اس توازن کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. کیونکہ اگر آپ کھانے کے اندر نمک کی مقدار اور اس کے بعد تیل کی مقدار سب کی ایک ہی جیسی کر دیں گے تو کھانا نہیں بنے گا جب تک تناسب نہ ہو. تو یہ مطلب یہ کہ فقہ کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے کیا تھا. لیکن میں اس کے بعد اپنی مطلب بات پہ جو آنا چاہتا ہوں، جہاں سے آپ کے ساتھ کچھ میں شیئر کروں. ہر چیز کے 3 دور ہوتے ہیں، ہر چیز کے. اللہ نے کہا نا اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. تو ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے جب تعمیر ہوتی ہے تو وہ ضرورت ہوتی ہے. پہلا گھر جب آپ بناتے ہیں تو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا اضافے کر لیتے ہیں، اور جب زیادہ پیسے ہو جائیں تو پھر لگژری ہوتی ہے، رفاہیت. جی فقہ کا پہلا دور ضرورت کا تھا، اس نے وہ کام کیا جو آج تک ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں. دوسرا کام اس کے بعد فقہا بعد میں آئے، انہوں نے کسی نے تخریج کی، کسی نے اس کے اندر اور مزید مسئلے نکالے، اور ضرورتیں نئی پیدا ہو رہی تھیں اس کے لیے حل نکالے، وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن بعد کا دور جب زوال کا دور آیا تو فقہ جو تھا وہ زخارف کا نام رہ گیا، اور چند ایسی باتوں پہ جو غیر ضروری تھی، نان ایشوز پہ ہم آ گئے، یہاں تک کہ ہیلے بھی ہم اختیار کرنے لگے. بولے میں نے اپنا ماجسٹر کا رسالہ تھا، اس میں نے لکھا تھا کہ ضرورت جو ہے وہ بالکل ہے، ہونا چاہیے، مجبوری ہے تو آپ کرے گا، لیکن ضرورت میں اگر فرض کیجئے کہ ہیلا اختیار کرنا پڑے یا ایک دوسرے امام کا قول لے لیا جائے تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہونی چاہیے؟ تو میرے نزدیک یہ تھا کہ ہیلے سے بچنا بہتر ہے اگر دوسرے کا قول کو لے لیا جائے. تو یہ جو مسئلے ہیں ہمارے فقہ کے، میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب یہ اپنے طور پر جب فقہ کا اور اصول فقہ پڑھی تھی تو میرے ذہن میں اس وقت سے تھا، اور یہ تحریک کا مجھے اس سے فائدہ ہوا تحریک کے ذریعے سے، کہ یہ فقہ آپ یقین کیجئے کہ اصول فقہ سب سے مشکل علم ہے اور سب سے لاتعلق علم ہے. لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ علم آج کے دور میں ہمارے عام زندگی میں شامل ہو جائے، زندہ ہو جائے. تو اگر یہ ہم زندہ کر دیتے ہیں تو پھر آج کے دور میں جو علماء کی حکمرانی ہے جو بنی ہوئی تھی وہ آج واپس آ سکتی. لیکن اگر یہ حکمرانی نہیں لیں گے آپ اور یہ حق ادا نہیں کریں گے تو پھر اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس مقام کو لے لیں گے اور لے چکے. تو انحداد. لیکن اب جو نئی چیز آئی ہے فقہ میں الحمدللہ، ایک نیا ہوا ہے، احیاء ہوا ہے فقہ کا. اکیڈمیز بنی ہیں، مخطوطات سے بے شمار کتابیں چھپی ہیں، ہماری یونیورسٹیز نے بے شمار درجے لوگوں کھولے، وہ ہوا ہے. تو اس وقت جو احیاء کا کام ہے وہ بنیادی طور پر اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو فرض کہ یہ ہے کہ بھائی ہم خود سارا احتیاط خود کریں، تو ساری عمارت گرائیں اور نئی عمارت بنائیں. ایک ہو سکتا ہے جیسے بعض لوگ چاہتے ہیں، میرے نزدیک یہ حل نہیں. دوسرا حل یہ ہے کہ ہم بس اسی کو پکڑے رہیں گے، ہم نئی چیز بالکل نہیں لیں گے. یہ تجمد ہے، جمود ہے، یہ بھی صحیح نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر توسع پیدا ہو، اختیار. تو ہم اختیارات کر لیں. بہت سے مسائل ہیں جس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ رائے کے مقابلے میں اس رائے میں زیادہ مطلب یہ کہ بہتر ہے لوگوں کے لیے آج کے حالات میں، اور اس کو ترجیح کہتے ہیں جیسے آپ کہہ لیجیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اجتہاد کی اتنی ضرورت نہیں، لیکن اجتہاد اجتماعی کی ضرورت ہے. اکیڈمیز ہوں، وہ سب مل کے ایک مسئلے پہ وہ کریں تو اس میں زیادہ محفوظ ہونے کا اور زیادہ مطلب بہتر ہونے کا امکان ہے. لیکن اجتہاد کا دائرہ
آپ چاہے بند کریں یا کھولیں لیکن ضرورت بنی رہے گی اجتہاد کی، اور چاہے وہ چند مسائل میں آپ کریں لیکن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نئے پیدا ہوئے۔ اب یہ مثلا جیسے فرض کی آرگن ڈونیشن کا ایشو ہے، ہماری پرانی فقہ میں اس کے بارے میں کوئی مثال نہیں ملتی، یہ تو نیا مسئلہ ہے۔ تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے اصول ہیں، قواعد ہیں جن پر اس کو ہم نافذ کر کے لیں گے۔ تو یہ بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت احیاء اسلام کا دور ہے، تو اس احیاء اسلام کو احیاء فقہ سے جوڑ دیں گے آپ، تب وہ تحریک جو ہے دین کے لحاظ سے صحیح ہوگی، دنیا کے لحاظ سے صحیح ہوگی، اور امت مسلمہ کے لیے صحیح ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر وہ ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری 100 سال کی تاریخ ہے اس میں تحریکات نے پورے عالم اسلام کے اندر ہر جگہ ایسے لوگ اٹھتے رہے جنہوں نے اس کو زندہ کیا ہے۔ پہلے سیاسی طور پر غلبہ حاصل کیا، کالونیل استعماری دور کو ختم کیا، اب اس کے بعد اور یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آج کے دور میں ممکن ہے کہ نہیں ہے اور اس کو کیسے کیا جائے۔ لیکن ابھی جو چیزیں باقی ہیں، دو باقی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام عملاً کیسے نافذ ہو، نظریہ موجود ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے کیسے نافذ ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کہیں چلتا پھرتا دکھائیے، کہیں پر میں اس کو چلتا پھرتا دیکھوں تاکہ اس کو فالو کروں۔ تو اس کے لیے لازماً آپ کو یہ تصور پیش کرنا پڑے گا کہ اسلام صرف فرد کا دین نہیں ہے، وہ اجتماعیت کا دین بھی ہے، وہ معاشرے کا دین بھی ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کو آگے بڑھا کر حکومت کا دین بھی بنایا جائے۔ اب آپ کو معلوم ہے، میں مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہتا لیکن تذکیر کے طور پر آپ کو کہوں، مولانا علی میاں کا مزاج آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیک وقت دو طرح کے مزاج ہیں ان کے۔ انتہائی مطلب یہ ہے کہ وہ وہی فکر ہے جو تحریک کی ہے، لیکن ان کے اندر دوسری چیز وہ بھی ہے جو شیوخ سے اور تصوف سے اور اس سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے اس کا ایک حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو حکمرانوں تک پہنچا دیں۔ امام مجدد الفسانی کی ترتیب یہ تھی کہ خود انہوں نے نہیں کیا، حکومت نہیں لی، بلکہ جا کے حکمرانوں کو اور ان کے لوگوں کو سمجھایا، اور بعد میں جہانگیر اور ان کے ذریعے سے وہ تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اجتہاد ہے، میرے نزدیک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی موقع پر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ حکومت اہل علم کو مل رہی ہو تو ان کو رد کر دینا چاہیے۔ بھلے اس کو اگر آپ کریں تو اب اس میں حضرت یوسف کو حکومت مل رہی تھی، وہ کہتے نہیں میں تو اس ترتیب سے ہوں گا، ضروری نہیں ہے، مطلب ایسے حالات ہو سکتے ہیں اور ملکوں کے حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر فرض کیجئے تو ہمارے جو اجتہادات ہیں وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز زندہ رہنا چاہیے اور ہمیں واپس آنا چاہیے عزیمت کی طرف، رخصت سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو اسی صورت میں یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں حضرت عمر کا قول ہے، میں بات اس کو ختم کروں گا، کہ آپ نے فرمایا لا دین الا مع الجماع ولا جماع الا بامارہ ولا امارہ الا بالسمع والطاعہ۔ دین کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ جماعت نہ ہو، جماعت کا وجود نہیں ہوتا اس میں امیر نہ ہو، اور امیر نہیں ہوتا تب سمع و طاعت نہ ہو۔ تو یہ گویا پوری جو جد و جہد ہے، یہ اگر آپ اس کو یہ کہتے کہ سیاسی جد و جہد ہے مثلا، تو اسلام میں سیاست اور دین کی کوئی تقسیم نہیں، ہر چیز سیاست ہے اور چیز دین۔ تو اس لحاظ سے ہماری جد و جہد جو ہے بنیادی طور پر اس کی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ذریعے سے اسلام لانا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام انہی طریقوں پر آئے جس کو امام مالک نے کہا تھا کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، پہلے والے جیسے ٹھیک ہوئے تھے اسی سے ہم نیچے والے بھی ٹھیک ہوں گے، تو ہم اسی پہ چلیں، اور اس کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہمارے نزدیک فقہا ہے۔ امام ابو حنیفہ بیک وقت مجدد بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس وقت کے اہل بیت کے انتہائی مناصر بھی تھے، انہوں نے کی مدد کی، ان کو معلوم تھا کہ یہ زیادہ حق پر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اب یہ وہ نہیں ملے گا، لیکن مدد میں آپ یہ کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس، جس کو آخری زبان میں آپ کہیں کلمہ حق، کہ کلمہ حق کہنے والا جو ہے وہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر فقیہ بنتا ہے تو وہ ہمارا وہ امت کو جوڑنے والا بنے گا، ورنہ اگر اس امت کو آپ ہر طرح کے نظریوں پہ جمع کر لیں، یہ امت جو ہے بھٹکتی ہی رہے گی۔ تعلیم ساری 100% کر دیجیے، معیشت 100% ٹھیک کر دیجیے، سارے کام کر دیجیے، لیکن یہ امت نہیں جمع ہوگی جب تک کہ اس کے پیچھے وہی فقہ نہیں ہوگی جو اساس ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور اس ترتیب سے سمجھنے کی جس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور امید یہ ہے کہ میں نے آپ کا
یعنی کوئی بہت زیادہ علم میں اضافہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کم سے کم امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ فائدے کی نکات آپ کے سامنے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب